السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے خطبے کا موضوع ہے عظمت صحابہ، مقام صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں صحابی کہتے کسے ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر لکھتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی دنیا سے وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت قرآن میں، احادیث میں، اقوال سلف میں بہت ہی زیادہ آئی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ آئیے ان کی فضیلت میں سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 59 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی ذات گرامی ہے. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. اللہ رب العالمین نے جیسے ساری دنیا میں محمد الرسول اللہ کو چنا آخری پیغمبر بنانے کے لیے، اسی طرح سے رب العالمین نے اللہ کے نبی کا کون کون ساتھی بنے گا، کون کون آپ کے حواری اور آپ کے صحابہ ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی چنا ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک موقوف حدیث ہے، مسند احمد مسند عبداللہ ابن مسعود حدیث نمبر 3600. فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین اور پاک دل اگر کسی کا تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. فاصطفاہ لنفسہ، تو آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چن لیا. وابتعثہ برسالتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت دے کر دنیا میں مبعوث فرما دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. فرماتے ہیں پھر محمد عربی کے دل کو دیکھنے کے بعد ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو رب العالمین نے دیکھا تو اللہ کے نبی کے ساتھی آپ کے پیارے صحابہ کے دلوں کو ساری دنیا کی دلوں سے محفوظ اور پاکباز پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کا مشیر بنا دیا، اپنے نبی کا وفادار بنا دیا، اپنے نبی کا جانثار بنا دیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے. اسی طرح سے اللہ یہ بھی فیصلہ کر چکا ہے اور جانتا تھا کہ کس کو اپنے نبی کا ساتھی بنانا ہے، کس کو اپنے نبی کا جانثار اور صحابی بنانا ہے. پتا چلا کہ صحابہ کی جماعت یہ کوئی اتفاقی جماعت نہیں ہے، یہ چنی گئی جماعت ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. اللہ رب العالمین نے جیسے نبی کو چنا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے تمام ساتھیوں کو چنا، صحابہ کرام کو چنا. کس لیے چنا؟ اپنے نبی کی تائید و نصرت کے لیے، اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے، اپنے نبی کی ہمت کو بڑھانے کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ قدم بقدم چلنے والوں کے لیے چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کو چن لیا. صحابہ کرام کی فضیلت میں قرآن پاک کی ایک دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 29. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بڑی آیت جس میں صحابہ کرام کے تعلق سے تفصیل سے آیا قرآن میں اور کہیں موجود نہیں ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ، مکے میں رہنے والی ایک ہستی جس کا نام محمد ہے، اس کا منصب، اس کا عہدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ میں رہنے والے لوگ ہیں، والذین معہ، جو اس کے ساتھ والے لوگ ہیں. کون لوگ تھے میرے نبی کے ساتھ؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، تمام صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ تھے. فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین معہ، جو اس نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے مہربان ہیں. ایک ایک بات پر غور کرتے جائیے. قرآن کی اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ کفار کے لیے سخت، مومنوں کے لیے رحم دل ہے، دراصل انسان کے اندر دو طرح کی طاقت پائی جاتی ہے، ایک غصے والی طاقت، ایک پیار و محبت کرنے والی طاقت.
مومن و مسلم بندہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اور اسی سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہو۔ اسی لیے صحابہ کو کہا گیا کہ کفار کے لیے نفرت ان کے دلوں میں ہے، مومنوں کے لیے نفرت نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کو اگر آج ہم سمجھ لیں تو مشاجرات صحابہ کی ساری کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آج دنیا میں صحابہ کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، مہربان تھے۔ دنیا کہتی ہے، پروپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ معاویہ علی کے دشمن تھے، علی معاویہ کے دشمن تھے۔ صحابہ کرام کو اس طرح سے ان کی تاریخ، اس ہسٹری بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سامنے والے کو، سننے والے کو ایسا لگے کہ دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جبکہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں اگر تھوڑی سی نفرت بھی تھی تو وہ کفار کے لیے تھی، ورنہ صحابہ ہر کلمہ کو، ہر صحابی ایک دوسرے صحابی کی عزت کیا کرتا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ رحماء بینہم، یہ اصل ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مفتی، کوئی بڑا سے بڑا عالم، بڑی ڈگری والا، بڑی ٹوپی والا، بڑے دستار والا اگر صحابہ کرام کے جھگڑوں کو ذکر کرے اور یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اس کو اس سے دشمنی تھی، آپ یہ ٹکڑا پیش کر دو، پھر قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہوا؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا، پھر صحابہ کرام کی ہسٹری آپ دیکھیں گے، پھر آپ کو جنگ جمل بھی سمجھ میں آئے گی، پھر جنگ صفین بھی سمجھ میں آئے گی۔ صحابہ کرام حضرت علی اور معاویہ میں جو تھوڑے سے سیاسی اختلافات تھے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور آپ کا دل بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں اگلی بات فرمائی، تراہم رکعا سجدا۔ صحابہ کرام کی ایک صفت یہ بھی ہے، اے نبی آپ انہیں دیکھو گے تو رکوع میں پاؤ گے، انہیں سجدوں میں پاؤ گے، یعنی کثرت سے وہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، فرض بھی اپنے وقت پہ اس کی تمام شروط کے ساتھ ادا کرنے والے، اور نفلی نمازوں کی بھی وہ باقاعدہ اہتمام کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ نمازوں کے پابند ہیں، وہ سجدے اور رکوع کرنے والے ہیں، یہ ان کے اعمال کا حال بتایا جا رہا ہے۔ پھر اگلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی خوشی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا مانگتے ہیں۔ وہ نمازی ہیں یہ بتا کر اللہ نے ان کے اعمال کا حال بتا دیا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ بتا کر اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص کا حال بتلا دیا۔ جب آدمی کی زندگی میں ظاہری عمل بھی ہو اور دل کی سچائی بھی ہو، نیکی بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تو اس آدمی کے چہرے پر ایک قسم کی نورانیت ٹپکنے لگتی ہے۔ اللہ نے اسی نورانیت کا ذکر فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وہ میرے صحابہ، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر جان دینے والے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نمازی بھی ہیں، دل کے سچے بھی ہیں، اعتماد کے قابل بھی ہیں، اعتبار کے قابل بھی ہیں، اور ان کی نشانی علامت یہ بھی ہے کہ ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان بن چکے ہیں۔ جب آدمی عمل کرے، عمل کے ساتھ دل بھی سچا ہو، تو یقیناً اس کا چہرہ نورانیت والا ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام نے عیسائیوں، یہودیوں کے ملکوں کو فتح کیا، تو جب صحابی ان کی بازاروں میں گزرتا تھا، ہر کوئی جو کبھی نہیں کسی کو دیکھا ہوتا، وہ صحابی کو دیکھ کے پہچان لیتا تھا یہ محمد پہ ایمان رکھنے والا ہے۔ چہرے کی نورانیت ہی بتلاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے ان کے چہروں کی یہ علامت ہے کہ سجدوں کے نشان بنے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کفار کے لیے دشمن، مومنوں کے لیے رحم دل ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اشارہ دیا جا رہا ہے
کہ مسلمان کی دشمنی اور مسلمان کی دوستی یہ سب اللہ کی رضا کے ساتھ شرط لگا دی گئی ہے. کوئی اپنی منمانی کسی سے دشمنی نہیں کر سکتا, کوئی اپنی منمانی کسی سے دوستی نہیں کر سکتا. مسلمان کی دوستی بھی دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات آئے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک دشمن کو زمین پر پٹکا, تلوار اس کی گردن پہ رکھ دی, کافر تھا سامنے والا, اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا, ابھی تو تم میرے گردن پہ تلوار رکھے تھے, مار دیتے, تمہارا میرے اوپر مکمل کنٹرول تھا, پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے, میں جب تجھے پہلے مار رہا تھا وہ دشمنی اللہ کے لیے تھی, جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا, اب میں اگر تجھے مارتا وہ دشمنی میرے لیے ہو جاتی, میں اپنے لیے کسی سے دشمنی نہیں کرتا. یہ صحابہ کی دشمنی. اللہ فرماتا ہے ایک ایک صحابی جو بھی زندگی میں عمل کرتا تھا, جو بھی اجتہاد کرتا تھا, ہر ایک کی نیت میں یہ ہوتی تھی کیسے رب خوش ہو جائے. آج دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے جو اپنے آپ کو علمی اسکالر کہتے ہیں, وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی کے دل میں کھوٹ تھا, فلاں صحابی کے دل میں کھوٹ تھا. اللہ فرما رہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, رب کی رضا سب کو ہی چاہتے تھے, چاہے وہ معاویہ ہو, ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, علی ہو, کسی سے کسی کا اختلاف ہوا ہے, سب نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے, گرچہ وہ اجتہاد غلط ہی کیوں نہ ہو گیا ہو, لیکن دل میں کسی کے کھوٹ نہیں تھا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ پیاری جماعت ہے, یہ وہ معتبر جماعت ہے کہ جن کے تذکرے تمہاری کتاب قرآن میں صرف نہیں, موسیٰ کے اوپر جو کتاب اتری ہے تورات میں بھی ان کے ذکر موجود ہے, اس عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے انجیل و بائبل میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. اللہ کے نبی کے پیارے ساتھیوں, ابو بکر کا, عمر کا, عثمان کا, علی کا, تمام صحابہ کرام کا تورات میں بھی ذکر موجود ہے, انجیل میں بھی موجود ہے. کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی زندگی کیسے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے, کیسے صحابہ کرام نے ترقی کیا ہے, اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. کھیتی کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ محمد کے اشاروں پہ جان دینے والے جو چند ٹکڑیوں میں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, جو زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہیں, فرمایا رب العالمین نے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی دانہ ابھی پھوٹا ہے, اس سے کونپلیں باہر نکلی ہے. کھیتی کی مثال دی اور اس کھیتی کی 4 حالت اللہ نے بتلائی. کوئی بھی دانہ زمین میں ڈالا جائے, وہ جب پھوٹتا ہے اس کی کونپلیں باہر نکلتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کزرع اخرج شطأه, یہ اس کھیتی, اس دانے کی طرح جس نے اپنی کوپل باہر نکالی ہو, ابھی وہ دانہ پھوٹا, اس میں سے درخت ابھی بھی نمودار ہوا ہو. اور یہ درخت کی کمزوری کی حالت ہوتی ہے. ایسی سچویشن میں وہ پودا بڑا کمزور ہوتا ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کرام شروع میں بڑے کمزور تھے, ان کو مکے والوں نے مارا, گھروں میں قید کر دیا. میرے نبی خود 3 سال تک اپنی دعوت علی الاعلان نہ کر پائے, دار ارقم میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے. اور مکے کی زندگی میں صحابہ کرام کو ابو جہل نے مارا, اس کے ساتھیوں نے مارا. یہ کمزوری کی زندگی تھی, کمزوری کی شروعات تھی ابھی. فآزرہ, پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ پودا جو ابھی بیج سے باہر نکلا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ پانی پا کر یا کوئی اور چیز پا کر, اپنی غذا پا کر تھوڑا سا طاقتور ہو جاتا ہے, تھوڑا سہارا پا جاتا ہے, تھوڑا آگے بڑھنے لگتا ہے. اشارہ دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے, ہجرت کر لیے, تو ان کے اندر ایک طاقت آ گئی, ان کے اندر ایک اپنی سلطنت بن گئی, ان کے ہاتھوں میں پاور آ گیا. اب انہیں کوئی ستانے والا نہیں ہو سکتا, ہر ظلم کا وہ جواب دینے کے قابل ہو گئے. وہ تھوڑے سے سہارا پائے, طاقت میں آ گئے. فاستغلظ, تیسرا اسٹیج اللہ رب العالمین بتا رہا ہے, وہ تناور درخت
وہ پودا جو ابھی بیج سے نکلا تھا تھوڑا سارا پایا تھا، اب وہ موٹا تازہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اشارہ دے رہا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت آگے آگے چلتے چلتے جب ابو بکر کی خلافت آتی ہے، حضرت عمر کی خلافت آتی ہے، تو دنیا کے اکثر حصوں پہ صحابہ کرام نے حکومت کی ہے۔ دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں روم و ایران کو صحابہ کرام نے ہرایا ہے اور فتح یاب ہو کر وہاں پر اسلام کا کلمہ بلند فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اشارہ فرما رہا ہے وہ پودا بڑا موٹا تازہ ہو گیا۔ عہد ابو بکر اور عہد عمر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ چوتھا اسٹیج اللہ رب العالمین فرمایا فاستوى على سوقه، اخیر میں کیا ہوتا ہے وہ پودا اپنی جڑوں میں مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر بالکل تناور درخت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کے بعد جب عثمان غنی آتے ہیں، اسلام اپنی باکمال عروج پہ ہوتا ہے، مکمل پاور میں ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ پھر عثمان غنی کی خلافت کے آخری دور میں فتنوں نے جنم لیا اور فتنے کی شروعات ہو گئی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ پودے اتنے نرالے ہیں کہ ان کو جو دیکھتا خوش ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی اتنی نرالی ہے کہ جو ان کی ہسٹری پڑھتا ہے دل میں مسرور ہو جاتا، خوش ہو جاتا۔ یعجب الزراع، یہ پودے اپنے کسانوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی جماعت ہم مسلمانوں کو خوش کر دیتی ہے۔ جب ہم ان کے کارنامے پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی قربانیاں پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے اے اللہ ہاتھ اٹھائیں صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے جائیں۔ اتنی قربانیاں دی، اگر انہوں نے اس وقت قربانی نہ دی ہوتی تو شاید ہم تک اللہ کا سچا دین نہ پہنچ پاتا۔ اسی لیے ہمیں ان سے محبت ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک ہو سکتا رہیں، ان کو اس جماعت سے نفرت ہے، بغض ہے، ان سے عناد ہے، ان سے دشمنی ہے۔ لیغیظ الکفار، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے تذکرے کو قرآن میں چھیڑا اس لیے ہے، بیان کیا اس لیے ہے تاکہ کافروں کو کڑھن ہونے لگے، تاکہ ان کو غصہ آ جائے۔ وہ غصہ کرتے تھے کہ یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی مخلوق ہے جن کے ہاتھوں میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، جو دنیا دار، جو دنیا کو جتنی حیثیت ہونی چاہیے دنیا کی اتنی اس کو حیثیت دے رہے ہیں اور آخرت کے لیے مر مٹنے کے اوپر بھی تیار ہیں۔ اس لیے اس جماعت سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ سے نفرت کرنے والوں کو مومن نہیں کہا، مسلم نہیں کہا، کافر کہا۔ لیغیظ الکفار، صحابہ کی جماعت سے وہی بغض رکھے گا جو کافر ہوا کرے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نیک عمل کیا، نیکیوں کو اپنے نام اعمال میں درج کروایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کا میری طرف سے وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد تمام دنیا کے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایک وعدہ فرمایا، اے لوگوں صحابہ کی جماعت سے محبت کرنا، ان سے نفرت نہ کرنا۔ صحابہ سے محبت کرنے والے ہمیشہ صحابہ کے تذکرے سے خوش ہو جائیں گے اور صحابہ سے نفرت کرنے والے صحابہ کی دشمنی میں اندر اندر گلتے جائیں گے اور اپنی زبانیں دراز کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان لاؤ، ایمان لے آؤ گے جہنم سے بچنے کی تمہیں سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کر لو گے، عمل صالح بھی کر لو گے، ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جایا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر تمہیں تمہاری زندگی میں تھوڑی سی خطا بھی ہو گئی، تھوڑی سی لغزش بھی ہو گئی، تھوڑی سی غلطی بھی ہو گئی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، پھر تمہیں نیا اجر عطا فرمائیں گے، تمہیں مکمل ثواب عطا کیا جائے گا۔ عمل بھی ایمان بھی، یہ صحابہ کا تذکرہ ہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ، بڑی معتبر جماعت ہے۔ وہ جماعت ہے جن کے تذکرے ایک دو خطبے میں ختم نہیں ہو سکتے، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 100، جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان لانے میں سبقت کرنے والے وہ مہاجر اور وہ انصاری صحابہ کرام، اور پھر ان لوگوں کی جس نے احسان کے ساتھ اتباع کی. اس میں 3 کیٹیگری کا ذکر کیا جا رہا، ایک مہاجرین صحابہ کا، دوسرا انصار صحابہ کا، اور تیسرے ان دونوں میں سے جو لوگ ایمان لانے میں سب سے اول نمبر پہ رہے ہیں. ان 3 کیٹیگری کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جس نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی قیامت تک جو بھی صحابہ کرام، انصار، مہاجرین اور ان میں سے جو اول ایمان لانے والے، ان سب کی جو بھی پیروی کرتا رہے گا، جو ان کی اتباع کرتے رہے گا احسان کے شرط کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو رب العالمین مہاجرین کی جماعت سے، انصار کی جماعت سے، اور ان میں جو لوگ پہلے ایمان لائے ان تمام لوگوں کی جماعت سے، یعنی مکمل جماعت صحابہ سے رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. کمال کی بات دیکھیے، یہ مرتبہ جسے دنیا میں مل جائے کہ اللہ کہہ دے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ کسی سے راضی ہو جائے یہ ایک کمال کی بات ہے، لیکن بندہ مصیبتیں سہنے کے بعد یہ کہے اللہ میں بھی راضی ہوں. صحابہ کرام کی زندگی مصیبتوں سے، ابتلا و آزمائش سے بھری پڑی ہے، پھر بھی صحابہ کہتے تھے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے راضی ہیں. صحابہ بھی اللہ سے راضی، اللہ بھی صحابہ سے راضی. یہ سند رضا دے دی گئی، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ ہم اے صحابہ کرام آپ نے رضائے الہی کو پا لیا ہے، آپ سے اللہ خوش ہو گیا ہے. اب اس سرٹیفکیٹ، اس سند کے ملنے کے بعد صحابہ کو انعام بھی ملنا تھا، تو انعام کے طور پہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. جب اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اے لوگوں اب انعام بھی اپنا سن لو. تمہارا رزلٹ یہ ہے کہ تم سے اللہ خوش ہو گیا، اور تمہارا انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر دی ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ بھی بتا دیا اے دنیا کے لوگوں، کوئی صحابی کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ ان سے وقتی طور سے راضی ہوا تھا، وقتی طور سے خوش ہوا تھا، بعد میں جب انہوں نے غلط کام کیے تو اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو قرآن پڑھنے والوں، میں ان سے وقتی طور سے راضی نہیں ہوا ہوں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہوا ہوں. خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے. یہ رد کر دیا گیا ان تمام لوگوں کا، ان تمام گمراہ فرقوں کا جو صحابہ کرام کو کہتے ہیں نبی کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے، نبی کے بعد انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، نبی کے بعد ان کے دلوں میں نفرت آ گئی تھی اسلام کے خلاف، نبی کے بعد ان کے دلوں میں کھوٹ آ گیا تھا، یہ فاسق ہو گئے تھے. جو بھی الزام لگایا جاتا ہے ان سارے الزامات کا رد اللہ رب العالمین نے کر دیا. نہیں، خالدین فیہا ابدا، خوشی جو ان کو اللہ رب العالمین نے دی تھی اور اللہ جو ان سے راضی ہوا تھا یہ وقتی طور سے نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے تھا. ابدا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے. اللہ راضی ہو جائے، سند مل جائے اور پھر جنت انعام میں مل جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک شرط لگائی ہے، جو صحابہ، انصار، مہاجرین کی اتباع کرے، لیکن مطلق اتباع کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ ہر معاملے میں صحابہ کی اتباع. فرمایا اللہ رب العالمین نے بھی احسان کے ساتھ صحابہ کی اتباع مشروط ہے. مطلب یہ کہ صحابہ کرام کی وہ باتیں اہل الحدیث لیں گے، اہل سنہ والجماعت لیں گے جس پر میرے نبی کی مہر جو سنت سے ثابت ہو، ورنہ کسی صحابی کی کوئی ایسی بات جس پہ میرے نبی کی مہر نہ لگی ہو یا میرے نبی کی حدیث اس کے مخالف ہو، تو اہل الحدیث کا منہج ہے کہ وہاں صحابہ کرام کی بات کو پورے احترام کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا. جیسے مثال ایک دے رہا ہوں میں،
حضرت علی نے اپنے دور میں کچھ غداروں کو آگ سے جلا دیا تھا، آگ میں زندہ جلا دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتا چلا تو کہنے لگے شاید علی رضی اللہ عنہ کو نبی کی وہ حدیث نہیں پہنچی کہ آگ سے کسی کو عذاب نہ دو، آگ سے عذاب دینے کا حق رب العالمین کا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ میرے اس طرز عمل پر فلاں صحابی نے نبی کی حدیث پیش کی ہے، حضرت علی کہتے صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ کہا، ابن عباس نے سچ کہا۔ ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ احسان کی شرط کے ساتھ صحابہ کی اتباع مشروط ہے۔ آپ اندازہ کرو جب صحابہ کی اتباع میں احسان مشروط ہے، احسان کی شرط ہے، یعنی نبی کی مہر کی شرط ہے، تو صحابہ کے بعد پھر کون سی ہستی بچتی ہے، کون سے امام بچتے ہیں، کون سی شخصیت بچتی ہے جن کی مطلق کہا جائے کہ اس کی اتباع کر لو جنت میں چلے جاؤ گے؟ نبی کے بعد کوئی ایسی دنیا میں مخلوق نہیں ہے جس سے کے لیے کہا جائے کہ اس کی آنکھ بند کے اتباع کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ ساتھ صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے، صاف ستھرا منہج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 117۔ صحابہ کی عظمت کو لوگ سمجھتے نہیں، شاید اس آیت سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا ذکر کیا شکریہ کے انداز میں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یقیناً اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی اپنے نبی کی طرف اور مہاجر صحابہ کی طرف، اور اپنے اللہ کے نبی کے پیارے ساتھیوں انصار کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی جس نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کی اتباع کی تنگی کے وقت میں۔ خاص طور سے صحابہ کرام نے جو تنگی کے وقت میں نبی کریم کا ساتھ دیا ہے، ان کی پیروی کی ہے، ان کی بات مانی ہے، اللہ اس منظر کو ذکر کر رہا ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے ساعۃ العسرہ، یعنی وہ تنگی کا کون سا وقت ہے جس وقت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرما رہا ہے، جنہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا ہے، ان انصاری صحابہ پر، ان مہاجرین صحابہ پر اللہ کی توجہ ہے جنہوں نے نبی کی تنگی کے حالت میں ساتھ دیا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد غزوہ تبوک ہے جو سن 9 ہجری میں پیش آئی تھی۔ یہ وہ غزوہ تھا کہ جب باہر کے دشمنوں نے پلاننگ کی کہ مدینے پہ حملہ کر دیا جائے۔ میرے نبی کو جب خبر ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ کی کہ نہیں، دشمنوں کو اپنے شہر میں نہ آنے دیا جائے بلکہ شہر سے باہر چل کے ان سے لڑائی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا کہ میں جنگ پر نکلنے والا ہوں، مومنوں میرے ساتھ نکلو۔ لیکن مسلمانوں کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ لوگوں کے پاس زیادہ دولتیں نہیں تھی، کچھ صحابہ جو مالدار تھے ان کے پاس تھی۔ وہ تنگی کا وقت تھا، گرمی کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی، اور اس مہینے میں جب فصلیں بھی تیار ہو گئی تھی، سامان بھی، وسائل بھی زیادہ نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا جاتا ہے دنیا کی سپر پاور طاقت سے لڑنے کے لیے محمد عربی کا اس تنگی کے حالت میں کون ساتھ دے گا؟ میرے نبی کا اعلان تھا۔ میرے نبی کہنے لگے لڑنے کے لیے سامان نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کون ہے جو محمد کی جھولی میں لا کر رکھے گا؟ دین کی بقا کا سوال ہے، اسلام کی حفاظت کا سوال ہے، کون آئے گا جو محمد کی اس وقت مدد فرمائے گا؟ میرے بھائیوں، قربان جاؤ عثمان غنی پر، جنہوں نے کہا نبی پاک اپنے دولت کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں۔ فرمایا رسول پاک کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی کے قدموں میں 200 اوقیہ چاندی، تقریباً 29.5 کلو چاندی نبی کے قدموں میں لا کے عثمان غنی ڈالتے ہیں۔ پھر نبی فرماتے ہیں کون ہے جو لا کے دے گا؟ عثمان غنی اٹھتے ہیں اپنے خزانے سے 1000 دینار، تقریباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5.5 کلو سونا نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ نبی لیجئے، آپ اس سے اسلام کی حفاظت کیجئے۔ پھر نبی فرماتے ہیں کون ہے جو دے گا؟ عثمان غنی نے اپنے گھر کے جانوروں میں سے جو ان کی ذاتی ملکیت تھی، ابھی عثمان خلیفہ نہیں تھے، یہ نبی کی
کی زندگی کی بات ہے، 900 اونٹ اپنی ذاتی ملکیت میں سے نبی کے پاس لا کے باندھ کے کھڑا کر دیا، 100 اونٹ 100 گھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے دے دیا۔ میرے نبی جب عثمان کی اس قربانی کو دیکھتے ہیں کہ اس تنگی کے عالم میں اپنے سارا خزانہ نبی کے اشارے پر لٹانے کو تیار ہے، میرے نبی اپنے دامن میں وہ سونا اور چاندی لیے ہوئے ہیں جو عثمان کی اپنی ملکیت تھی، اللہ کے نبی الٹ رہے تھے، پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد سے عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت میں جائے گا، کوئی اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ میں بشارت دیتا ہوں کہ عثمان جنتی ہے، میں بشارت دیتا ہوں کہ عثمان جنتی ہے۔ یہ عثمان ابن عفان دنیا پہ چلتا پھرتا یہ پہلا جنتی ہے۔ یہ عثمان ابن عفان کی جنت کی بشارت میرے نبی نے اس لمحے میں دی تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جس جنگ میں جب صحابہ چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کھانے کے لیے لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ جو کی روٹیاں تھیں، کچھ کم ہی کھانے کی چیزیں تھی۔ جب صحابہ کرام کو بھوک لگی تو کچھ لوگوں نے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ عمر آ کے کہنے لگے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے جنگجو اونٹ کو ذبح کر دیں گے ہم سواری کس پہ کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی کو مشورہ دیا عمر فاروق نے، اے اللہ کے نبی آپ اپنے چادر کو زمین پر بچھا دیجئے اور صحابہ کرام سے کہیے کہ جو بھی ان کے پاس کھانے کی چیز ہے لا کے اس میں رکھے اور آپ پھر برکت کی دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے کھانے کے لیے مل جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر بچھائی، دسترخوان لگایا، اعلان فرمایا جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہے لاؤ میرے اس دسترخوان پہ رکھ دو۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں، کھانے کی بہت اچھی غذائیں نہیں تھیں، کھجور کا ٹکڑا کسی کے پاس تھا لا کے رکھ دیا، کوئی جو کی روٹی کا آدھا حصہ اس کے پاس تھا لا کے رکھ دیا، اور کسی کے پاس کچھ تھا لا کے رکھ دیا، سب نبی کی بارگاہ میں نبی کے دسترخوان پہ رکھ دیا گیا۔ میرے نبی نے برکت کی دعائیں کی، سب نے کھایا، سب نے پیا اور اپنے اپنے برتنوں میں بھر کے بھی گئے۔ یہ وہ تنگی کا عالم تھا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی اتنی پیاس لگ جاتی تھی، راستہ اتنا لمبا تھا، گرمی کا سخت مہینہ تھا، اتنی پیاس لگی کہ وہ جانور جو اونٹ ہوتا ہے جب وہ پیخانہ کرتا ہے اس کی جو ریڑھ نکلتی ہے وہ ریڑھی سے چوس کر لوگ اپنی پیاس بجھانے لگے۔ اس جو اونٹ کی جانور کے پیخانہ جو نکلنے والا تھا اس سے پیاس بجھائی جانے لگی۔ ایک کھجور ہوتا تھا اور کئی صحابی ہوتے تھے، ایک صحابی کھجور منہ میں لیتا اس کو کھاتا نہیں تھا، چوس کے اگلے کو دے دیتا تاکہ میری حلق تھوڑی سی تازہ ہو جائے، دوسرے کو دے دیتا، تیسرے کو دے دیتا، وہی کھجور کئی صحابیوں میں چلتی رہتی۔ اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ ایک کھجور کھانے والے دو لوگ ہیں، ایک کھجور میں بھوک کس کی مٹنے والی ہے، لیکن اس میں بھی دو حصے بن گئے، ایک اگلے نے لے لیا ایک دوسرے نے لے لیا۔ یہ تنگی کی جنگ تھی جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میری توجہ ہے نبی پر، میری توجہ ہے ان مہاجرین پر، میری توجہ ہے ان صحابہ کرام پر جس نے میرے نبی کا ساتھ دیا اس تنگی کے حالت میں بھی، اس تنگی کے حالت میں بھی۔ اخیر میں اللہ نے اس کی آیت کے فرمایا انہ بہم رؤوف الرحیم، میں اپنے ان بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں ان کے لیے بڑا مہربان ہوں، میں ان کے لیے رؤوف بھی ہوں، میں ان کے لیے رحیم بھی ہوں۔ یہ صحابہ کرام کو لوگ آج تانا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں دین بڑی آسانی سے مل گیا، دین اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، بڑی قربانیاں گئی ہیں، کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، سہاگ رات میں صحابی گئے شہید ہو گئے، دلہن کو دوسرے دن اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا، تب ہم تک دین پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کئی ایسے بچے جو بچپن کی زندگی میں یتیم ہو گئے، تب ہم تک نبی کریم کا دین خالص پہنچا ہے۔ اندازہ کرو کتنے پیار سے، کتنی جدوجہد سے، کتنی محنت سے میرے صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے ہم تک دین پہنچایا تھا۔ اسی لیے جب لوگ آخر زمانے میں صحابہ کرام کو گالیاں دینے لگے، کسی نے آ کر کہا اے عائشہ صدیقہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیوں کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، معاویہ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 3022 نمبر پر روایت موجود ہے، عائشہ فرماتی ہیں امروا ان یستغفروا لاصحاب محمد، ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ محمد عربی کے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں، لیکن یہ لوگ فسبوہم، انہوں نے کام الٹا کر دیا، دعا کی بجائے انہیں گالیاں دینے لگے۔ وہ لوگوں جب صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اس وقت نبی پاک کی وہ حدیث پاک یاد آتی ہے جسے علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت
لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے ایک صحابی کو بھی گالی دیا اس پر اللہ کی بھی لعنت برسے, اس پر فرشتوں کی بھی لعنت برسے, اس پر ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت برسے. یہ میرے نبی کا پیغام ہے. میرے نبی ایک حدیث پاک میں ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, کتاب الاحکام 2063 میں 2363, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظونی فی اصحابی. اے لوگوں, جب بھی تمہارے دل میں صحابہ کے خلاف کچھ بھی آ جائے تو میری رعایت کر لینا, مجھے دیکھ لینا. صحابہ کے خلاف زبان چلانے سے پہلے محمد عربی کی کردار کو دیکھ لینا. محمد عربی کی پرورش پہ شک نہ کرنا. پرورش میں نے کی ہے, ان کو پالا میں نے ہے, تربیت میں نے دی ہے. میری زیر نگرانی میں یہ لوگ دنیا میں پلے بڑھے اور اسلام کا جھنڈا لے کر دنیا میں پہنچے. احفظونی فی اصحابی, میری رعایت کر لیا کرو. یہ صحابہ کرام ہے جن کے معاملے میں میرے نبی بڑے سینسٹیو ہے. اور آج مسلمانوں افسوس ہے, مسلمان جو چاہتا ہے بولتا ہے. بڑی بڑی کرسیوں پر بڑی بڑی ڈگریاں لے کر, بڑی بڑی پگڑیاں لے کر صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہے. فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ معاویہ دشمن علی کا, علی دشمن معاویہ کے. ہم کہتے ہیں سب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, جنت تو ان کی فکس ہے, بولنے والا خطرے میں ہے. ان کی جنت تو فکس ہے, دونوں جنت میں جانے والے ہیں اور اعلیٰ جنت میں جانے والے ہیں. بولنے والے کی زبان گرفت کر لی جائے گی, اسے پکڑ لیا جائے گا, اسے سزا دی جائے گی. ایک پوائنٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں, صحابہ کرام کو لوگ نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ شاید آپ نے اس پہ غور نہ کیا. اور جو لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں تو کیا اس میں کیا کمی, کیا خرابی کیا ہے؟ بڑی خرابی ہے, بڑا خطرناک معاملہ ہے. خرابی کیوں ہے؟ وہ اس لیے قرآن کہتا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی یہ ان سے راضی. اللہ فرماتا ہے سند رضا اللہ دے رہا ہے. سامنے والا کہتا نہیں, وہ آدمی کافر, وہ صحابی کافر, وہ غاصب, وہ فاسق. اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ صحابی پر یا اللہ پر؟ اللہ رضا خوشنودی کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, عدالت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, اور بندہ کہہ رہا ہے یہ بے ایمان ہے, یہ غاصب ہے. قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے. صحابہ پہ بولنے والا گویا قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے. صحابہ پہ بولنے والا گویا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. صحابہ پہ بولنے والا گویا محمد عربی کے اوپر تانا زنی کر رہا ہے. ان کو شہادت, ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری کس نے سنائی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی نے تو خود اپنی زبان سے کہا نا, ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, طلحہ جنت میں. جن لوگوں کا عشرہ مبشرہ کا نام لے کر نبی نے اپنے منہ سے کہا جنت میں. اب اگر کوئی کہے ابو بکر غاصب, ابو بکر فاسق, ابو بکر جہنمی, نعوذ باللہ من ذالک, تو کیا وہ نبی کے اوپر تانا زنی نہیں کر رہا ہے؟ میرے نبی کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہے؟ ضرور کر رہا ہے. پورے دین کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. دین کے اوپر اعتراض کیسے کر رہا ہے؟ ہم اور آپ دنیا کے چپے چپے میں دین کس نے بتایا, دین کس نے پہنچایا؟ ہم اور آپ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے, مدینے میں آئے, اس کے آس پاس میں قرب و جوار میں آئے, اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی, روزہ رکھا, زکات دیا, اسلام کے جو بھی احکام تھے پیارے نبی نے وہ سب کچھ کیا. ہم تک کس نے پہنچایا؟ سب سے پہلے ذریعہ کون بنے؟ صحابہ کرام بنے. اب اگر یہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں, اگر صحابہ ہی کو بہمان ٹھہرا دیا جائے, ان کو ہی غیر معتبر قرار دے دیا جائے, ان کی ہی ثقافت اور ان کی ہی عدالت کو ختم کر دیا جائے, پھر اسلام کی جڑ ہی کٹ جائے گی, پھر آزاد ہو جائے گا مسلمان. اپنی منمانی قرآن کی تفسیر کرے گا, اپنی منمانی, دل چاہے گا تو نماز پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا. یعنی اسلام کو خالی کرنے کے لیے, اسلام کی پہلی کڑی کو, جہاں سے محمد عربی کے بعد انسانیت میں اسلام کنورٹ ہوا تھا, پریکٹیکل اسلام جہاں پہ آیا تھا, اسی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. اور اس کی پہلی چابی صحابہ کرام کی زندگی ہوتی ہے, پہلی چابی صحابہ کرام کی عزت سے کھلواڑ ہوتی ہے. اس لیے معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. اور ہم سلفیوں کے لیے, ہم اہل الحدیث کے لیے جو اسلاف کی زندگی کو معتبر مانتے ہیں, جو اسلاف کی زندگی سے اپنا اسلام لیتے ہیں, ان کے لیے یہ لوگ اور خطرہ پیدا کرتے ہیں. اب بتاؤ ہمارے لیے سب سے پہلے اسلاف کون ہے؟ ہمارے
پہلے سلف اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، عمر ہے، صحابہ کی پوری جماعت ہے. اگر کوئی صحابہ ہی کو بے ایمان کہنے لگے، اگر کوئی صحابہ ہی کو ان کے دل کے اندر کمی، ان کے دل کے اندر اسلام کے خلاف بغض بھرنے لگے اور اہل بیت کے خلاف ان کو دشمن بتانے لگے، تو کیا دنیا کے ایک سادھارن مسلمان ان کے خلاف بدظن نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اور جب بدظن ہو جائے گا پھر کہے گا کون سے سلف کی بات کر رہے ہو؟ وہی جس نے فاطمہ کا حق غصب کیا، کون سے سلف کی بات کر رہے ہو؟ جس نے علی کو خلیفہ نہیں بننے دیا، نعوذ باللہ. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب پروپیگنڈے کی باتیں ہیں، اور اس کے پیچھے یہی مقصد ہو سکتا ہے تاکہ لوگ سلفیت سے کٹ جائے، لوگوں تک سچا دین نہ پہنچ پائے، خالص دین نہ پہنچ پائے. قرآن تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. اے لوگو، ایمان کے لیے معیار تمہارے لیے صحابہ کی زندگی ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ نبی نے صحابہ کے سامنے پڑھا. آپ حدیثوں کو گگال ڈالیے، نبی پاک کی نماز کے ایک ایک حرکت کو صحابہ نے ہم کو بتایا ہے. اگر صحابہ ہی کو لوگ انگلی اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، لوگ چھوٹوں پہ پہلے انگلی نہیں اٹھاتے، لوگ چھوٹوں پہ پہلے انگلی نہیں اٹھاتے، پہلے بڑے پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ بڑے کو ہرایا تو باقی تو گئی ہی. اسی طرح سے جب حدیث کی انکار کی بات آتی ہے تو لوگ پہلے ابن ماجہ پہ رد نہیں کرتے، پہلے ابن حبان پہ رد نہیں کرتے، پہلے ان کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈے نہیں کرتے. سب سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں تو امام بخاری پر اٹھاتے ہیں، کیونکہ حدیث کے میدان کا سب سے بڑا اگر کوئی شہ سوار ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے. اسی طرح سے لوگ جس صحابہ کرام کی زندگی میں اپنی دشمنی نکالنے پہ آتے ہیں تو بقیہ صحابہ کو نہیں کہتے، انس کو نہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کو نہیں کچھ کہتے، پہلے انگلی اٹھاتے تھے ابو بکر پہ اٹھاتے ہیں. کیوں کہ ابو بکر گیا تو باقی گئے. اس لیے اس مقصد کو، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے اور ان کے خلاف دل میں بغض رکھنا ہمارے لیے حرام ہے. ہم بالکل ان کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں، ان کے لیے بلکہ دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. رب العالمین ان سے جو خطائیں اجتہادی غلطیاں ہوئی، اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر اور جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. پروردگار عالم، ہم تیرے نبی کے پاک باز صحابہ کے جانثار ہیں. اے رب العالمین، ہم تیرے نبی کے پاک باز صحابہ کی عدالت اور ان کی ثقاحت، ان کی پاک بازی کو مانتے ہیں. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام کی فہرست میں ان کی لائن میں کھڑا کر دینا. اے العالمین، ہم صحابہ کرام سے ذرہ برابر دل میں دشمنی نہیں رکھتے. اے العالمین، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما دے. ہم اس سے پہلے کہ ہم کسی صحابی کے خلاف زبان چلائیں، اے اللہ ہمیں ہماری جان لے لے. رب العالمین، ہمیں ہماری حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہماری زبان پہ ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے العالمین، صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے العالمین، ان پاک باز ہستیوں کو تو اپنے پاس قرب میں اپنے نزدیک جگہ عطا فرما. اے العالمین، انہوں نے جو قربانیاں دی ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما. اے العالمین، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین.